2 سال کی شدید تنہائی کے بعد جب ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکے نے میرے چیمبر میں آ کر میرا ہاتھ چوما تو میرے اندر سوئی ہوئی عورت ایک دم جاگ اٹھی۔ اس کا جرم اتنا سنگین تھا کہ قانون کی نظر میں اس کا بچنا ممکن نہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہی مجھے اپنے ماضی کا سب سے بڑا راز یاد آ گیا۔ پھر سڑک پر ہونے والے ایک پراسرار بائک حادثے نے ہمیں اس موڑ پر پہنچا دیا جہاں اب میرے بیڈ روم میں صرف میں تھی اور وہ مجرم۔ میرا نام سحر ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک وکیل ہوں۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہے اور میں بیوہ ہوں۔ میرے شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ ان کی موت ایک پلین کریش طیارے کی حادثے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زندگی ایک دم ویران سی ہو گئی تھی۔ بس میں تھی اور میری تنہائیاں۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ زندگی کب معمول پر آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری روزمرہ کی مصروفیات نے سب غم مجھے بھلا دیے تھے۔ میں دن کو چیمبر میں رہتی اور رات کو اپنے کیسز کے مطالعے میں مگن رہتی۔ میں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو مکمل انجوائے کرتی تھی۔ لیکن اب میرے شوہر نہیں رہے تھے تو میں اپنی روٹین لائف میں مگن رہنے لگی۔ 1 سال مزید گزر گیا اور میں ایک مشین بن گئی تھی۔ میرے اندر احساسات اور جذبات کی اس قدر قلت ہو گئی تھی کہ کسی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد اپنے والدین کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ تو وہ مجھے ہر طرح سے سمجھاتے اور ہر ممکن دلاسا دلاتے تھے، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار انہوں نے کہا، بیٹی تم ابھی جوان ہو، دوسری شادی کر لو۔ یہ سن کر میں بتک گئی اور بولی، نہیں، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، میں اپنی اسی زندگی میں خوش ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرا روٹین کا کام جاری تھا، لیکن ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری زندگی ہی پلٹ دی۔ ہوا یوں کہ میں اپنے چیمبر میں بیٹھی اپنے روزمرہ کے کام نپٹا رہی تھی کہ 5 آدمی اندر داخل ہوئے۔ 3 بزرگ تھے اور ایک شخص ایسا تھا جس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان ہوگی۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر غالباً 24-25 سال ہوگی، دراز قد اور خاصا سمارٹ۔ اندر داخل ہو کر وہ میری طرف انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب میرے ٹیبل کے سامنے اور طرف یوں دیکھنے لگے تو میں نے رکھی کرسیوں پر بیٹھ کے تو میں نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک بزرگ اپنا گلا صاف کر کے بولا، بات یہ ہے وکیل صاحبہ، یہ جو لڑکا ہے، انہوں نے سمارٹ لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ ایک لڑکی کی خاطر اس کے گھر داخل ہوا ہے۔ پھر وہ تفصیل سے بتانے لگے کہ وہ کون ہے، کس نے کیس کیا، یہ کیسے اس کے گھر داخل ہوا اور کیسے ضمانت ہوئی۔ میں نے غور سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ خاصا معصوم تھا، لیکن میں مرد کی نیچر کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں بولی، جناب میں اس کا کیس لڑنے کو تیار ہوں، اب مجھے ضمانت کی فائل اور اس کے کیس کی فائل لا دیں۔ جب سب کچھ کلیئر ہو گیا تو میں نے ان سے کہا، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، مجھے اس سے کچھ اکیلے میں پوچھنا ہے۔ وہ سب باہر چلے گئے اور اب صرف میں اور وہ لڑکا وہاں رہ گئے۔ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، ہاں تو دانیال صاحب، کیوں آپ اس معصوم لڑکی کے گھر گئے؟ وہ اس اچانک اور سخت سوال کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا اور گھبرا کر بولا، نہیں وکیل صاحبہ، میں نہیں گیا، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میں اپنی ریویو لانگ کرسی سے اٹھی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بولی، دیکھیں دانیال صاحب، آپ مجھے سچ بتا دیں کہ آپ گئے ہیں یا نہیں، ورنہ بعد میں مجھے پتہ چل جائے گا اور آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، مجھے تفصیل سے سچ بتاؤ۔ تو وہ بتانے لگا، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میری ایک کلاس فیلو تھی انم، جسے میں پسند کرتا تھا۔ ایک رات میں اس کے گھر گیا اور انم کے ساتھ پیار بھری باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کے گھر والے فوراً آ گئے اور انہوں نے مجھے پکڑوا کر حوالات میں بند کر دیا، لیکن میں نے ضمانت پر رہائی لے لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی فائل پڑھنے کے بعد بظاہر تو اس کے بچنے کے امکانات بہت کم نظر آتے تھے، سارے ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے۔ خیر، یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے جب اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے ملایا تو مجھے عجیب سا لگا۔ بہت دنوں بعد کسی نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا اور مجھے اپنے جوان اور بھرپور ہونے کا احساس ہوا۔
اس کے بعد وہ چلا گیا اور میں اپنے کام نپٹانے میں مصروف ہو گئی۔ شام کو کیسز کی فائلیں اٹھا کر میں گھر چلی گئی، کھانا کھایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ ریسٹ کرنے کے بعد میں اٹھی اور اپنے اسٹڈی روم میں چلی گئی اور فائلیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ فائلیں پڑھتے پڑھتے ایک دم دانیال کے نام والی فائل سامنے آ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک جھمکا ہوا اور اس ہینڈسم لڑکے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے فائلوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا منہ تکیے میں چھپا کر اپنی پرانی یادوں کو یاد کرنے لگی۔ ایک فلم سی میری آنکھوں میں چلی اور وہ سارے مناظر جو یونیورسٹی اور میری شادی سے ریلیٹڈ تھے میرے ذہن میں گھومنے لگے اور میں 5 سال پیچھے چلی گئی۔ لا کے ڈپارٹمنٹ کر رہی تھی میں LLM۔ اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی کیونکہ میں بہت خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ میری یونیورسٹی میں کئی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میری بہت رسپیکٹ کرتی تھیں اور میں وہ واحد لڑکی تھی جس نے لڑکوں کو آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تھا۔ اپنی خوبصورتی اور حسن میں نے بہت سے لڑکوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا۔ جب میں فائنل ایئر میں تھی تو بزنس ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی عائشہ سے میری دوستی ہو گئی۔ عائشہ بہت ہنس مکھ تھی اور باتیں کرتے کرتے اس کا منہ نہیں تھکتا تھا۔ ایک دن میں کینٹین گئی تو عائشہ ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے قدم ان کی طرف بڑھا دیے تو مجھے دیکھتے ہی عائشہ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ مجھے اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس اجنبی لڑکے سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بولی، یہ میری بہت ہی اچھی دوست ہے سحر۔ ہاں، وہ اجنبی لڑکا اس کی بات کاٹتے ہوئے شوخی سے بولا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ میں حیران رہ گئی اور عائشہ بھی، کیونکہ اس لڑکے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ورنہ کبھی عائشہ نے میرا تعارف اس سے کرایا تھا۔ عائشہ جھٹ سے بولی، احمر تمہیں کیسے پتہ ان کا نام؟ وہ مسکرایا اور بولا، تمہارا سارا دن میرے سامنے جس لڑکی کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہو یہ محترمہ اس معیار پر پوری اترتی ہیں اور انہیں دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر جو خوشی تھی اسے دیکھتے ہوئے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ یہی سحر ہے۔ لڑکے نے وضاحت کی تو میں اس لڑکے کی فراست کی قائل ہو گئی۔ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں انجانے میں احمر کے بہت قریب آ گئی تھی۔ ہم نے ایک ساتھ ایجوکیشن بزنس کر رکھا تھا۔ اس کے ڈیڈی کا اپنا MBA تھا۔ احمر کمپلیٹ کی اور میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ماہر وکیل کے تحت پریکٹس شروع کر دی۔ لیکن میری اور احمر کی ملاقاتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم ایک دوسرے کو شدت سے چاہنے لگے تھے اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب میں سحر سے سحر احمر بن گئی۔ میرے نام میں ایک پیارے لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ کتنی بڑی شادی تھی اور اتنا اللہ گلا میری یونیورسٹی کی سہیلیوں اور احمر کے دوستوں نے کیا جو میری چند خوبصورت یادوں میں سے ایک تھی۔ ایک لڑکی کی زندگی میں اس کی شادی کے لمحات تو سب سے خوبصورت ہوتے ہیں جب وہ رخصت ہو کر پیا کے گھر سدھار جاتی ہے۔ خیر وہ لمحہ آ گیا جب میں احمر کے کمرے میں صرف اس کے لیے سجی سنوری بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور میں نے جلدی سے چہرہ چھپا لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ سے میرے پہلو میں بیٹھ گئے اور میرے چہرے سے دوپٹہ اٹھا دیا تو مجھے نہ جانے کیوں شرم آ رہی تھی، حالانکہ یہ وہی احمر تھا جس کے ساتھ میں گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے ایک مخمل کی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر مجھے پہنائی اور بولے، میری جان یہ تمہارے قابل تو نہیں ہے لیکن سچے اور مخلص جذبوں کی نشانی سمجھ کر رکھ لو۔ میں وہ انگوٹھی چومتے ہوئے بولی، یہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم دونوں پیار بھری باتیں کرتے رہے اور اب میرا ان کا بغیر اور ان کا میرے بغیر ایک پل بھی دل نہ لگتا تھا۔ جب وہ آفس ہوتے تو میں کئی بار انہیں فون کرتی اور جلدی کام ختم کر کے گھر آنے کا کہتی۔ پھر جب ان کے آنے کا وقت ہوتا تو میں خوب سجی سنوری ان کا استقبال کرتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہماری محبت دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اکثر کہتے کہ جان میں تمہیں اپنی بیوی نہیں محبوبہ ہی سمجھتا ہوں، اور میں ان کی محبت پر مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ پھر 2 سال گزر گئے اور آخر کار وہ ہزاروں ارمان لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ شام کو کسی بزنس میٹنگ میں دبئی جانے کے لیے نکلے تھے۔ جاتے ہوئے پیار سے مجھ سے ملے اور کہا تھا
بیگم میں 4 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دبئی جانے کے لیے تیار ہو کر نکل گئے۔ میں بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد کسی نے فون کیا کہ دبئی جانے والا پلین کریش ہو گیا ہے، جس میں سوار تمام مسافر ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں آپ کے شوہر بھی شامل ہیں۔ یہ سننا تھا کہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب احمد کے بغیر اتنا بڑا گھر ویران سا لگتا تھا اور تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ میں اپنے گھر اپنے والدین کے پاس شفٹ ہو گئی اور خود کو مصروف کر لیا تھا انہیں بلانے کے لیے، لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ وہ ایک ایسی یاد تھی جسے بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ دانیال کا کیس اور ایک حادثہ، اور آج جس کا کیس لڑنے کا میں نے ارادہ کیا تھا وہ میرے مرحوم شوہر سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ وہی روشن آنکھیں تھیں جس نے میرے مرحوم شوہر کی یاد تازہ کر دی تھی۔ صرف اسی وجہ سے میں اس کا مقدمہ لڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ خیر، صبح میں کافی لیٹ اٹھی تھی۔ ناشتہ خود بنایا کیونکہ ماں اور دادا ماموں کے پاس دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ پھر میں چیمبر جانے کے لیے تیاری کرنے لگی اور آج میں خلاف معمول کافی نکھر کر تیار ہوئی تھی۔ ایک سرخ رنگ کا سوٹ نکالا جو مجھ پر خاصا سوٹ کرتا تھا، اپنے لبوں پر لپسٹک لگائی اور خوشبو سے خود کو مہکایا اور پھر چیمبر چلی گئی۔ وہاں اپنے کاغذات وکالت اپنے منشی کو دیے جو اس نے جج کو جمع کروائے۔ چند دوسرے چھوٹے چھوٹے کاموں سے میں فارغ ہو کر اپنا سر کرسی پر رکھا اور اپنی آنکھیں موند لی اور دانیال کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کا کیس خاصا خراب تھا اور تمام گواہ اور ثبوت اس کے خلاف تھے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ انم کے گھر والوں نے اسے اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑا تھا۔ اب جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا اور منشی نے بتایا تھا کہ مقدمے کی سماعت 15 دن بعد ہے۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دستک کی آواز سنائی دی تو میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کم ان کہا آنے والے وجود کو دیکھ کر میں بھی اختیار میں مچل اٹھی۔ بلیک جینز اور بلو شرٹ میں دانیال مجھے بہت نکھرا نکھرا لگا۔ اندر آ کر اس نے سلام کیا اور میں نے جواب دیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ دانیال نے کہا، میڈم آپ نے میسج کیا تھا، خیریت تھی؟ وہ کچھ پریشانی سے بولا۔ تو میں نے کہا، جی ہاں مسٹر دانیال، میں نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے زیادہ ریلیف نہیں لا سکوں گی۔ انم کے گھر والوں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر کوئی دلیل کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے بگڑ گیا اور اس کے ماتھے پر اے سی میں بھی پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کیا اب کوئی بھی ایسا حل نہیں ہے؟ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اب وہ کافی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا اور میں اس کی حالت سے محفوظ ہوتی رہی۔ پھر میں نے خاموشی توڑی اور بولی، دانیال صاحب، ایسے کاموں کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور آپ کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تب وہ بولا، میڈم میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ لڑتی ہوئی آواز میں بولا کر چپ ہو گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس خارج کی اور دھیمے لہجے میں بولی، مسٹر دانیال، جوانی بڑی بے درد ہوتی ہے لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب تو آپ بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے اور ایسے کوئی بھی مسئلہ دنیا میں نہیں ہوتا جسے حل نہ کیا جا سکے۔ میں نے گویا سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ چند لمحے پہلے میں اس کے نہ بچنے کی نوید سنا رہی تھی اور اب ایک ایسی بات کر رہی تھی کہ وہ چونک گیا تھا اور میری طرف اپنی آنکھیں پھیلا کر دیکھنے لگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی اور بولی کہ جو طریقہ میں بتانے جا رہی ہوں تھوڑا تیز ہے لیکن اس سے تمہارے بچ جانے کا امکانات روشن ہے۔ پھر میں اسے ساری تفصیل بتاتی گئی اور وہ میری ایک ایک بات کو سنتا گیا اور ساری بات سنانے کے بعد میں نے اسے جانے کا کہا اور جلدی یہ کام نپٹانے کو کہا۔ وہ اٹھا اور فرتے جذبات میں بولا کہ میڈم آپ عظیم ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا اور خوشی سے باہر چلا گیا۔ پھر وہ دن گزر گیا اور اگلے دن وہ میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ وہ بولا، میڈم ایک کام تو ہو گیا لیکن دوسرا تھوڑا گمبھیر ہے لیکن وہ بھی جلد ہو جائے گا۔ میں مسکرا اٹھی۔ پھر میں نے کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں، آج کچھ کام ہے۔ میں اور وہ ایک ساتھ باہر نکلے اور ہم باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے اور پھر سڑک پر آ گئے۔ میرا گھر قریب تھا اس لیے میں گاڑی نہیں لیتی تھی۔
ہر وہ رکشہ پکڑ کر گھر پہنچتی تھی، میں رکشہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی کہ دانیال اپنی ہیوی بائک پر میرے سامنے نمودار ہوا اور بولا، میڈم میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے تھوڑا پشت کیا، پھر بیٹھ گئی اور اس نے بائک روڈ پر ڈال دی اور میں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میرے گھر کی گلی کا ٹرن موڑ لیتے ہوئے اس کی بائک ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور میں اچھل کر دور جا گری اور میرے پاؤں بری طرح کچلے گئے۔ دانیال کو کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی کیونکہ بائک اور گاڑی کی سپیڈ سست تھی، وہ تو بچ گیا اور میں اپنا توازن کھو کر گر گئی تھی۔ پھر وہ جلدی سے مجھے قریب کے ایک ہسپتال لے گیا اور مرہم پٹی کے بعد وہ مجھے میرے گھر لے آیا۔ میں اس کا سہارا لیے ہوئے تھی اور گھر کی طرف چل رہی تھی۔ گھر کے اندر پہنچے تو دانیال نے مجھ سے پوچھا کہ کس کمرے میں جانا ہے، تو میں نے اسے سیڑھیاں چڑھنے کا کہا۔ پھر اسے گائیڈ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ مجھے میرے کمرے میں لے آیا اور میرے بستر پر مجھے آہستگی سے بٹھا دیا اور وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور تھوڑا شرمسار ہو کر بولا، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں آپ کو صحیح سلامت گھر نہ پہنچا سکا اور میری غلطی نے آپ کو اس اسٹیج پر پہنچا دیا۔ میں بولی، آپ کا دھیان کہاں تھا؟ میرے اس سوال پر وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں بھی خوب جانتی تھی کہ وجہ کیا تھی۔ اب جبکہ اتنے سخت لہجے میں نے جو سوال پوچھا تھا اس کا وہ کیا جواب دیتا، لیکن اس کا جواب اس کی آنکھوں میں صاف صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا تو میں ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی اور وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ چوٹ نے میرے دماغ پر اثر کیا ہے، تبھی تو میں پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہو گئی ہوں۔ اور وہ بغور میری حرکات دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر ہنسی اور پھر خاموش ہو کر اس کی طرف قاتل نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے چند لمحوں میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا، دانیال ادھر آ۔ تو اس نے ایک دم میری طرف دیکھا اور کرسی سے اٹھا۔ پھر میں نے کچھ منہ سے نہ کہا اور اپنی انگلی کو ہلاتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چل کر میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ اس خاموش رات میں شہر کے ایک اشارے پر دانیال اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ایک طرف پیشہ ورانہ اخلاقات تھے اور دوسری طرف دل میں جاگتے ہوئے پرانے جذبات۔ اب یہ قربت ان کی زندگیوں کو کس سمت لے جائے گی؟ کیا صحت دانیال کو بچا پائے گی یا خود اس کی محبت کی گرفت میں آ جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور اگلی قسط کا انتظار کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔